اللہ اکبر کبیرہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ کہتے ہیں کہ جنت کو جلانے جا رہی ہوں، جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ لوگ جنت کی تمام عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ میں ان کو جلا دیتی ہوں، معاملہ ہی ختم ہو جائے، اللہ کے لیے ہو، جو کام ہو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ ایک اور مقام ہے، اگرچہ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ درجہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس سے بالا درجہ جس کے لیے آپ کو اس محفل میں مدعو کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ احسان کا درجہ مل جائے۔ احسان کیا ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں رگڑے کھائیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں، اللہ والوں کی صحبت سے کہ آپ عبادت اس طرح سے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، اگر یہ درجہ نہیں تو کم از کم یہ درجہ حاصل رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس درجے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ عظمت کے ان راستوں کو طے کر لیجئے جو عالی المرتبہ لوگوں کے۔ اب قرآن پاک کی ہم نے ہمارا اور آپ کا مقصد اللہ کو پہنچنا ہے، اللہ کو پانا ہے ہم نے، اور اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ دیکھو کچھ لوگ تو کہتے ہیں مادر فدر جیسی ہی پیدا ہوتے ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اس کو مجذوب سالک کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کھینچ لے پھر بعد میں یہ دین کے کام کرتے رہیں، یہ مجذوب سالک ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو خود کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، توکل شروع کرے، پھر جب یہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی مثال یہ ہے، فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے تو میں ایک ذراع چل کے آتا ہوں، جب جو میری طرف ذراع چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کو لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے ابھی چلنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو ابتداً وہ چلتے ہوئے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے۔ باپ پیار سے کہتا ہے چل گیا، ادھر سے یہ کیا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو ہوتا یوں ہے، جو ہی وہ بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو باپ دوڑ کے اس کو اپنے آغوش میں لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ کو پتہ ہے میرے یہ بندے کمزور ہیں، ان کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا۔ جب یہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ اللہ کی ایک بادشاہ نے ایک درویش قلندر سے کہا کمند پھینکا نیچے کو چھت سے اوپر سے، یہ اپنے آپ کے پاس بلایا، فرمایا تم اللہ کو کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جیسا آپ نے کمند پھینکا میں آپ کی طرف آ گیا ہوں۔ اسی طرح جب اللہ کسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنے جو اطاعت کے توفیق ہیں، نیک اعمال کی توفیق ہیں، وہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔